أما بعد فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضينا بالله تقدست أسماؤه ربا وبالإسلام على الكلمات مبينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبكتاب الله القرآن المجيد لا تنقضي عجائبه إماما هاديا وحكما عدلا قابل احترام اور انتہائی قابل احترام اہل علم اور عزیز اور انتہائی عزیز طلبہ علوم نبوت اور بہت ہی پیارے اور محترم بھائیوں دوستوں عزیزوں دوستوں، اللہ تعالی نے ایک انسان کے لیے کہ یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جائے، اس لیے کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جہنم ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا نفع وہ جنت کا ہے۔ ایک انسان اپنی اس زندگی سے کس طرح فائدہ اٹھائے اور آج سے لے کر جہنم سے گزرنے تک کے ہر خطرے سے بچ جائے، اور آج سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک اور داخل ہونے کے بعد تک ہر فائدے کی چیز سے برابر ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالی نے دین اتارا۔ یوں کہنا چاہیے کہ ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، ہر حال اور ہر مسئلے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو دین دیا۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دین سے واقف نہیں ہیں۔ ہم اپنے طور پر سوچتے ہیں، اپنے طور پر چلتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کے قانون بتاتا ہوں۔ اللہ کے اس کائنات میں دو قانون ہیں۔ ایک قانون یہ ہے کہ یہ کائنات باقی رہے گی، اور ایک قانون یہ ہے کہ یہ کائنات اچھی سے اچھی چلے گی۔ قانون بقا ایمان کا کلمہ ہے، اور قانون صلاح یہ ایمان کا کمال ہے۔ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم نے بھی دیا ہے کہ ایک اس دنیا کے بقا کا قانون ہے کہ دنیا باقی رہے گی۔ کہیں فتنہ ہو جائے گا، کہیں فساد ہو جائے گا، کہیں جھگڑا ہو جائے گا، کہیں لڑائی ہو جائے گی، کہیں اختلاف پڑ جائے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن دنیا باقی ہے۔ مسلمان اس دنیا میں اس بقا کی ضمانت ہے۔ حدیث میں ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله، کہ یہ دنیا باقی رہے گی جب تک اس دنیا میں ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے۔
لیکن کہیں فساد ہو سکتا ہے، کہیں جھگڑا ہو سکتا ہے، کہیں لڑائی ہو سکتی ہے، موسم خراب ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا سے لے کر آخرت کے ہر مسئلے کا حل مل جائے، اس کے لیے ایمان کا کمال چاہیے۔ ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ ہم باقی ہیں، ہم باقی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے زمانے تک، اور ہمارے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے ظہور تک ایسا ہی ہوا ہے اور ایسا ہی ہوگا کہ مسلمان دنیا میں تھوڑے تھے، تھوڑے ہیں، تھوڑے رہیں گے، لیکن ان کا تھوڑا ہونا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسلام کے زمانے میں کافی اکثریت میں سب سے کہتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے، کافی اکثریت میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1000 سال کے بعد تک، اور پھر 400 سال تک، اور پھر ہمارے زمانے تک مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک مسلمان اقلیت میں رہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال تک، اور 1000 سال کے بعد 400 سال تک مسلمان اقلیت میں تھے، ہیں۔ ہمیشہ اکثریت نے ان کو حل کرنے کی